لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اسی ہفتے کی بات ہے، ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں اور اب تو بہت سارے لوگ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، سنتوں کو سجانے والے، اب ان سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، العیاذ باللہ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں؟ تو ایک سازش میرے ذہن میں آئی کہ یہ سازش ہوگی جس کی وجہ سے یہ پوزیشن ہے، اور وہ بالکل فیکٹ ہے کہ اب کھانے پینے اور دیگر غذاؤں کے اندر ایسی چیزوں کی آمیزش اور ملاوٹ ہو رہی ہے جو حرام جانوروں کی چربی کہیے اور بہت ساری چیزیں کہیے، جس کی وجہ سے مسلمان اگر کھائے تو ان چیزوں کی تاثیر اس کی زندگی میں اس طرح سے پیدا ہو کہ وہ خود بخود برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ آپ بہت ساری چاکلیٹس لے لیجئے، بہت سارے ڈرنکس لے لیجئے، بلکہ میں آپ تمامی حضرات سے ایک بات کی خاص گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی بوچر ہیں، قصاب ہیں، تھوڑا سا واچ رکھیں، تھوڑی سی نگاہ رکھیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھ سے ہے لے کر کے آ جاؤ کھا لو، لیکن سینکڑوں مرغیاں 10 منٹ میں وہ ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ وقت پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بدگمان نہیں ہم کسی پر، ہم کسی پر بدگمانی نہیں کرتے، لیکن آپ اس چیز کی تاکید آپ کو میں کر رہا ہوں کہ آپ خیال رکھو، اور پھر ہر کسی ہوٹل سے کھانے پینے اور گوشت مرغے کا اتنا شوق مت رکھو، اتنا شوق۔ احتیاط کرو، گوشت مرغی بکری یہ سب نہیں کھاؤ گے تو مر نہیں جاؤ گے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور آج یہ کوششیں چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے بد کردار بنایا جائے۔ اس سعودی کے اندر جو گوشت ملتا ہے ہوٹلوں کے اندر، آپ کو حیرت ہوگی، وہ اسپین اور فرانس سے آتا ہے، جس کو ذبح کرنے والے تو کیا میں آپ کو بتاؤں مسلمان ہوں گے، بلکہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، اللہ اکبر پڑھا نہیں جاتا، اور وہ مارکیٹ میں بکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم سعودی کی ہوٹل کا گوشت کھاتے ہی نہیں، اگر کسی ٹور میں بھی جاتے ہیں تو یہ کنڈیشن رہتی ہے کہ اپنا سنی صحیح العقیدہ کوئی ذبح کرنے والا ہو، تبھی گوشت کے بارے میں ہمیں کنفرم بتائیے تو ہم کھائیں گے، ورنہ ہم نہیں کھائیں گے۔ آپ سوچیں گے اس میں کیا ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کیا نہیں ہوتا ہے، دیکھ لو کیا نہیں ہوتا۔ اور یہ نہ سمجھنا کھانوں کا اثر نہیں ہوتا، غذا کا اثر نہیں ہوتا، بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر یہ اثر اس کا نہ ہوتا تو کبھی قرآن میں یہ نہ آتا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل سے پہلے حلال کھانے کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ حلال کھاؤ گے تو ہی تمہارے اندر نیک عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حلال کھاؤ، ایک لقمہ بھی حرام اگر اللہ کے نیچے اتر گیا تو 40 روز کی عبادت کا ثواب تو یوں ہی چلا۔ تو بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، روزہ متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اب ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔